ابن زیاد کون تھا؟ کربلا میں اس کا کیا کردار تھا؟ جب لٹا پٹا اہل بیت کا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو اس نے کیا کیا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کی گستاخانہ جسارت اور دیگر واقعات کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ ابن زیاد بدنہاد یہ وہ شخص تھا جس کے ترتیب کردہ پروگرام کے مطابق میدان کربلا میں ظلم و ستم کیا گیا۔ ناظرین، مختلف منزلیں طے کرتا ہوا اہل بیت اطہار کے 12 افراد کا لٹا ہوا قافلہ اشقیاء کوفہ کی حراست میں کوفہ پہنچ جاتا ہے۔ اہل کوفہ نے اپنے شہر کے کوچے و بازار میں آنے والے باوقار و معزز مہمانوں کی رکت انگیز مظلومیت کا نظارہ کن آنکھوں سے دیکھا اور کس دل سے برداشت کیا، یہ ایک دردناک قسم ہے۔ گورنر کوفہ اپنے دارالامارہ آراسا کی پوری رعونت کے ساتھ صدر مجلس بنا بیٹھا ہے، اہل بیت اطہار کو قیدیوں کی طرح بھرے دربار میں بلاتا ہے۔ میدان کربلا میں شمر ابن سعد، قلی سنان ابن انس وغیرہ خاندان نبوت کی عزت و آبرو سے کھیل چکے اور اب ابن زیاد کی باری تھی۔ امام علی مقام کا سر مبارک ابن زیاد کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ ظالم انتہائی خوشی کے عالم میں کہتا ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہم نے دشمنوں پر فتح پائی، ہمارے دشمنوں پر اللہ نے سختی ڈالی اور باطل مٹ گیا اور حق غالب رہا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابن زیاد کی بےہودہ گوئی کی تاب نہ لے سکیں اور برجستہ فرمایا، تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں معزز و مکرم کیا اور ہماری خوب تطہیر فرمائی۔ بے حیا ابن زیاد نے پھر اہل بیت کو مخاطب کیا اور کمال بے شرمی سے کہا، تم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ان قریب اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو جمع کر کے انصاف فرمائے گا۔ ساتھ ہی ابن زیاد کی فضول بکواس پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ صدق گوئی بھی ابھر آیا۔ آپ نے ظالم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ او ابن مرجانہ، کیا تیرا دل اور تیرا ضمیر بھی تیرے اس جھوٹے قول کی تصدیق کر رہا ہے؟ معاذ اللہ، حسین باطل پرست تھے اور یزید حق پرست۔ کیا شرم و غیرت نام کی کوئی چیز تیرے پاس باقی نہیں رہی؟ افسوس تیری تیرگی عقل پر کہ وہ حسین جو وفادار خدا اور رسول ہے ان کو باطل پرست کہے اور اس یزید کو جو خدا اور رسول کا باغی ہے حق پرست کہے۔ ابن زیاد اس راست گوئی کی تلخی کو برداشت نہ کر سکا، برا فروختہ ہو کر پوچھا، یہ کون ہے؟ کسی نے کہا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ ابن زیاد نے سپاکانہ لہجے میں کہا، میں خاندان حسین میں سے کسی مرد کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، انہیں بھی لے جا کر قتل کر دو۔ کوتوال شہر اسی نیت سے آگے بڑھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلعے کے باہر لے جا کر شہید کر دے کہ اتنے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھیں اور لخت جگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش میں لے کر فرمایا کہ اے ابن زیاد، اگر زین العابدین کو قتل کرنا ہے پہلے ہم سب خواتین اہل بیت کو قتل کر دے، کیونکہ نسل فاطمہ سے یہی ایک لڑکا ہے جو ہمارا محرم ہے۔ نیز اسی مجمع میں عبداللہ بن عفیف نامی ایک صحابی موجود تھے۔ پکار اٹھے کہ اے ابن زیاد، بجائے اس کے کہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو، خوشی و مسرت کا اظہار کر رہا ہے اور نسل حسین کی آخری شمع کو بھی گل کر دینا چاہتا ہے۔ خبردار، امام زین العابدین کے قتل کا ارادہ نہ کرنا، ورنہ تیرا برا انجام اہل کوفہ بھی اس بھرے مجمع میں دیکھیں گے۔ ابن زیاد جانتا تھا عبداللہ بن عفیف کا گروہ علاقہ شام میں بہت بڑا ہے، لہٰذا خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ اب اس کے بعد ابن زیاد نے ایک چھڑی اٹھائی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی جانب دیکھ کر گستاخانہ انداز میں ہنستے ہوئے چھڑی سے لبہائے مبارک پر ضرب لگانے لگا اور چاہا کہ منہ کے اندر چھڑی داخل کر کے دندان مبارک کو شہید کر دے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کی اس گستاخانہ جسارت کو دیکھ کر چیخ پڑے اور فرمایا، اے خبیث ابن زیاد، لبہائے امام سے فوراً اپنی ناپاک چھڑی کو ہٹا لے۔ رب کعبہ کی قسم، میں نے بارہا حضور سرور کائنات کو
ان پاک لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد غصے سے پاگل ہو گیا اور کہا تمہاری ضعیفی دیکھ کر رحم آتا ہے، ورنہ ابھی گردن مار دیتا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تجھے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم نہ آیا تو مجھ پر کیا رحم کرے گا؟ اے ابن زیاد، ایک غصہ دلانے والی اور بات بھی سن لے۔ میں نے بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ایک زانو پر حضرت امام حسن اور دوسرے زانو پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بٹھائے دونوں شہزادوں کے سروں پر اپنا دستے اقدس پھیرتے جا رہے ہیں اور ارشاد فرماتے جا رہے ہیں کہ یا الہی میں نے تیرے پاس اور تیرے مومنین صالحین کے پاس یہ دو امانتیں سپرد کر دی ہیں۔ تو اے ابن زیاد، تو نے امانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو برا سلوک کیا، اور اے ابن زیاد کے ساتھیوں، تم نے فاطمہ الزہرا کے چہیتے فرزند حسین کو قتل کیا اور ابن زیاد جیسے ظالم کو اپنا سردار بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ تم سے کبھی بھی راضی نہ ہو۔ ابن زیاد ان سچی باتوں سے سیخ پا ہو گیا اور جب کوئی تدبیر نہ سوچی تو خفت مٹانے کے لیے منبر پر چڑھ گیا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے حق کو ظاہر کیا اور امیر المومنین یزید اور ان کی فوج کو فتح و کامرانی سے نوازا اور کذاب ابن کذاب کو قتل کیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عفیف موجود تھے، فوراً بول اٹھے اے ابن زیاد، تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا اور تیرا امیر المومنین یزید جھوٹا۔ تب ہے تیرے اوپر کہ صدیقین و صالحین کی جگہ پر کھڑا ہو کر جھوٹی بکواس کر رہا ہے اور شرم بھی نہیں آتی۔ آخر ابن زیاد سے رہا نہ گیا، ان کے قتل کا حکم دے دیا، لیکن اس وقت تو حضرت عبداللہ بن عفیف کی قوم نے انہیں کسی صورت سے بچا لیا، مگر رات میں ابن زیاد کے آدمیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب سرحائے شہداء کوفہ کے دارالعمارہ میں لائے گئے تو میں نے دیکھا کہ لبھائے امام جنبش میں ہیں۔ میں نے اپنے کانوں کو ان سے قریب کر دیا تو صاف صاف سنا کہ آپ یہ آیت کریمہ تلاوت فرما رہے ہیں۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے ظلم سے غافل نہ جانو۔ اس کے بعد ابن زیاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو اٹھایا اور غور سے دیکھنے لگا، مگر اس کا ہاتھ لرزنے لگا۔ گھبرا کر سر اقدس کو اپنی ران پر رکھ لیا۔ اسی وقت سر مبارک سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا اور مثل تیزاب کے ابن زیاد کی قبا اور ران میں سوراخ کرتا ہوا تخت پر پہنچا۔ تخت کو پار کر کے زمین پر گرا اور غائب ہو گیا۔ یہ زخم ابن زیاد کی ران میں ناسور بن کر زندگی بھر رہا اور اس سے اتنی بدبو آتی تھی کہ باوجود نافع مشکی باندھنے کے لوگ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بھی نفرت محسوس کرتے تھے، زیادہ دیر بیٹھ نہ سکتے تھے۔ جس دن ابن زیاد مارا گیا تو اسی کی بدبودار علامت کے ذریعے حضرت ابراہیم ابن مالک ابن اشتر نے اس کو پہچانا تھا۔ اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی جب ظالم ابن زیاد اپنے سینے میں آتش ظلم کو اور بھڑکتے پایا تو حکم دیا کہ 3 دن تک سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازہ کوفہ پر لٹکایا جائے۔ چنانچہ کوفیوں نے 3 دن تک سر امام کو دروازہ کوفے پر لٹکائے رکھا۔ اب تیسرے دن شمر ذوالجوشن کی سرکردگی میں 10,000 سواروں کی زیر نگرانی مظلوم حسینی قافلہ کوفے سے جانب دمشق روانہ ہوتا ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ کوفی سر امام علی مقام کو نیزے پر ٹانگے اہل بیت کی معزز خواتین کو بے پردہ قیدیوں کی طرح کوفے کے کوچہ و بازار میں گھماتے ہوئے اپنی بے حیائی اور اذیت کوشی کا شرمناک مظاہرہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آگے نیزے پر امام مظلوم کا سر ہے اور پیچھے مظلومین اہل بیت کا قافلہ۔ محترم ناظرین، ہزاروں یزیدی تو مختار کی تلوار سے قتل ہوئے، بہت سے قسم قسم کی تکلیفوں میں مبتلا ہو کر موت کی گھاٹ اترے۔ بعض کے منہ ایسے سیاہ اور بھیانک ہو گئے کہ دیکھنے والوں پر خوف کا غلبہ ہو جاتا۔ بعض اندھے ہو گئے، بعض بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرے۔ شامیوں میں سے ایک شخص جو قاتلین امام میں سے تھا، اس کا منہ سور جیسا ہو گیا تھا۔ لوگ اس کی طرف دیکھتے ہوئے خوف محسوس کرتے تھے۔ ابو الشیخ نے روایت کیا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں تذکرہ کر رہے تھے
کہ جس نے بھی امام علی مقام کے قتل میں ذرا بھی امداد و اعانت کی وہ ضرور کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہوا۔ ایک بوڑھا یزیدی بیٹھا تھا، کہا کہ میں بھی تو معرکہ کربلا میں شریک تھا اور امام کے مخالفین میں سے تھا، لیکن مجھے تو آج تک کچھ بھی نہ ہوا۔ اچانک اس محفل میں جلنے والا چراغ بجھنے لگا۔ یہ بوڑھا اس کی بتی درست کرنے اٹھا، جیسے اس نے بتی کو ہاتھ لگایا پورے بدن میں آگ لگ گئی۔ بے تحاشا آگ چلاتا ہوا بھاگا اور دریائے فرات میں کود پڑا، مگر یہ تو قہر الہی کی آگ تھی۔ ایک فرات کیا، کل زمین کا ایک ایک قطرہ پانی بھی اس پر ڈال دیا جاتا تو بجائے بجھانے کے تیل کا کام کرتا۔ انجام کار اسی آگ میں جل کر جہنم کی آگ میں پہنچ گیا۔ محترم ناظرین، صدی کہتی ہیں کہ کربلا میں ایک شخص نے میری دعوت کی۔ دعوت میں اور لوگ بھی شریک تھے۔ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ جو بھی آل رسول کا خون بہانے میں شریک تھا ذلت کی موت مرا۔ میزبان نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، ایک تو میں ہی زندہ و سلامت موجود ہوں، حالانکہ میں بھی یزیدی لشکر میں تھا اور میں نے بھی اہل بیت اطہار اور ان کی رفقا کا مقابلہ کیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، یہ شخص بھی چراغ کی بتی درست کرنے اٹھا۔ ابھی چراغ تک ہاتھ بھی نہ پہنچا تھا کہ چراغ سے آگ کا ایک شعلہ بھڑکا اور اس کے پورے جسم کو جلا کر کوئلہ بنا دیا۔ امام قدوی رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا کہ ایک بوڑھا شخص اندھا ہو گیا تھا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تو اندھا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار کے دستے اقدس میں ننگی تلوار ہے اور سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 قاتل ذبح کیے ہوئے پڑے ہیں۔ حضور نے مجھ پر نگاہ غضب ڈالتے ہوئے فرمایا کہ تو نے موجود رہ کر اس گروہ کو شہ دی، اور یہ فرما کر خون امام کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ جب صبح کو میں اٹھا تو اندھا تھا۔ ایک بوڑھے شخص نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سامنے ایک تشت ہے، اس میں خون بھرا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اسی خون کا دھبا لگا دیتے ہیں۔ جب اس بوڑھے کی باری آئی تو اس نے عرض کیا کہ سرکار میں تو موجود نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل سے تو چاہتا تھا، پھر اپنی انگشت مبارک سے اس کی جانب اشارہ فرمایا۔ صبح کو اٹھا تو اندھا ہو گیا۔ منصور کہتے ہیں میں نے شام میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا منہ سور جیسا تھا۔ لوگوں نے اس سے جب اس کی وجہ پوچھی تو کہا میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کی اولاد پاک پر لعنت کیا کرتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی شکایت کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبیث کی شکایت سن کر اس پر لعنت فرمائی اور اس کے منہ پر تھوک دیا تو اس کا چہرہ سور جیسا ہو گیا۔ محترم ناظرین، مختار سقفی جب قاتلین امام حسین میں شریک لوگوں کو چن چن کر قتل کر رہا تھا تو ابن زیاد بدنہاد کوفے سے اپنی جان بچا کر موصل کی طرف جا رہا تھا۔ 20,000 کا لشکر ساتھ تھا۔ ابراہیم ابن مالک نے اسے موصل پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں روک لیا، چونکہ شام ہو چکی تھی، اس لیے رات میں جنگ ملتوی کر دی گئی۔ اس وقت ابن زیاد کا سالار لشکر عمر ابن اسلمی تھا، جو کبھی ابراہیم ابن مالک کا دوست تھا۔ رات کو خفیہ طریقے پر آ کر ابراہیم سے ملاقات کی اور کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کل جب معرکہ کارزار گرم ہو تو میں اپنی فوج کے ساتھ تم سے آ کر مل جاؤں، تاکہ ظالم ابن زیاد کو بدترین ذلت نصیب ہو اور مجھے بھی اس کی غلامی سے نجات ملے۔ کیا کروں، جبرن اس کے ساتھ ہوں۔ عمر بن اسلمی کی گفتگو سے ابراہیم کی ہمت بندھی اور انہیں اپنی فتح کا کامل یقین ہو گیا۔ جب صبح کو جنگ شروع ہوئی تو ابراہیم ابن مالک نے دیکھا کہ عمر بن اسلمی کی فوج بڑی جانبازی کے ساتھ ان کی فوج پر حملہ آور ہے، اور کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب عمر بن اسلمی نہ آیا تو ابراہیم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اس کی ایک جنگی چال تھی۔ چنانچہ ابراہیم ابن مالک نے شرط اللہ اٹھائی اور پورے جوش کے ساتھ ابن زیاد کی شامی فوج پر حملہ کر دیا۔ ابن زیاد کی فوج اس حملے کی تاب نہ لا سکی اور ان کے قدم اکھڑ گئے۔ ابن زیاد جو ابھی تک شریک جنگ نہ ہوا تھا، اپنی فوج کی یہ کیفیت دیکھ کر خیمے سے باہر نکل پڑا اور تلوار کھینچ کر پوری شدت کے ساتھ ابراہیم کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ پکارا کہ اے شامی بہادرو، دشمن کی تعداد بہت تھوڑی ہے، کیوں گھبراتے ہو؟ بڑھو اور اپنی کامیابی کو اپنے گلے لگا لو۔ ابن زیاد کی اس مختصر تقریر سے شامیوں میں دوبارہ جوش پیدا ہو گیا۔
لوٹ پڑے اور گھمسان کی لڑائی شروع کر دی، مگر ان کا یہ جوش عارضی تھا۔ ابراہیم کے سپاہی شرط اللہ کو دیکھ کر اس قدر بے باک اور نڈر ہو کر لڑے تھے کہ شامیوں کی ایک بھی نہ چلی۔ صبح کو جنگ شروع ہوئی تھی اور اب شام ہونے کے قریب تھی کہ ابراہیم کی فوج کا ایک کوفی سپاہی آگے بڑھ کر ابن زیاد کے سینے پر برچھے کا ایسا وار کرتا ہے، ابن زیاد گھوڑے کی پشت پر الٹا جھک جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ شامی اسے بچا لیں، اس کوفی نے دوسرے ہاتھ تلوار کا ایسا مارا کہ کندھے سے لے کر کمر تک جسم دو ٹکڑے ہو گیا۔ ابن زیاد کا قتل ہونا تھا کہ شامی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ ابراہیم نے فوراً ابن زیاد کا سر کاٹ کر مختار کے پاس کوفے بھیج دیا۔ جب ابن زیاد کا سر مختار کے پاس پہنچا تو اس نے کوفے کے دارالعمارہ میں ایک عظیم مجلس منعقد کی۔ جس جگہ ابن زیاد نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو رکھا تھا، وہیں مختار نے اس کا سر رکھا، اور جس جگہ ابن زیاد نے امام کے سر مبارک کو لٹکایا تھا وہیں مختار نے اس کا بھی سر لٹکایا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کوفے کے دارالعمارہ میں مختار کے سامنے رکھے گئے تو سیاہ رنگ کا ایک بہت بڑا سانپ نمودار ہوا، جو تمام سروں پر سے گھومتا ہوا ابن زیاد کے سر کے قریب آیا اور اس کے ایک نتھنے سے اندر گھس کر تھوڑی دیر بعد دوسرے نتھنے سے باہر نکل آیا، اور اسی طرح 7 بار وہ سانپ نکلا، گھسا اور پھر غائب ہو گیا۔ محترم ناظرین، دوزخ میں ایک بہت بڑا سانپ ہے جس کو شدید کہتے ہیں۔ ہر روز وہ 70 مرتبہ لرزتا ہے اور اس کے جسم سے زہر ٹپکتا ہے۔ مولا تعالیٰ اس سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے شدید کیا چاہتا ہے؟ شدید عرض کرتا ہے کہ اے رب، قاتلین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھے دے دے، میں ان پر اپنا زہر ڈالوں۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اے شدید ٹھہر کہ قاتلین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں تیرے حوالے کروں گا تو جس طرح چاہے ان کو عذاب دے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص برابر میرے پاس آتا تھا کہ مجھ سے مسائل شریعہ سیکھے، لیکن اس کے منہ سے ایسی سخت بدبو آتی تھی کہ برداشت کرنا بہت دشوار تھا۔ ایک دن میں نے اس سے بدبو کے متعلق پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تیرے منہ سے ایسی نفرت انگیز بو آتی ہے؟ وہ شخص انتہائی شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس گروہ سے ہوں جو دریائے فرات پر اس لیے پہرا دے رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں پانی کا ایک قطرہ نہ جانے پائے۔ واقعہ کربلا کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور میں سخت پیاس کے عالم میں ہوں، چاروں طرف پانی تلاش کرتا ہوں لیکن پانی نہیں ملتا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور دیگر چند اکابر صحابہ کرام حوض کوثر کے کنارے بیٹھے ہیں، اور سامنے کچھ کھڑے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو پیاسوں کو آب کوثر پلا رہے ہیں۔ میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جام کوثر کا سوال کیا۔ کوثر پلانے والوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو دریائے فرات پر اس لیے پہرا دے رہے تھے کہ آپ کے جگر گوشہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں پانی کا ایک قطرہ نہ جانے پائے۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایک قطران پلا دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے قطران پلا دیا۔ خواب میں قطران کا پینا تھا کہ میں بیدار ہو گیا۔ اسی وقت سے یہ بدبو میرے منہ میں پیدا ہو گئی اور ہر وقت یہ بدبو رہتی ہے، یہاں تک کہ میں جو چیز بھی کھاتا ہوں قطران بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ سن کر مجھے اس سے سخت نفرت ہوئی اور میں نے اس کو سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ آئندہ اب میرے پاس مت آنا۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا اور چند ہی دنوں کے بعد ذلت کی موت مر گیا۔ محترم ناظرین، کوفہ کا دارالعمارہ عبد الملک ابن امریشی کہتے ہیں کہ میں نے کوفے کے اس دارالعمارہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ابن زیاد کے سامنے رکھا دیکھا۔ اس کے بعد اسی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کا سر مختار بن عبید ثقفی کے سامنے رکھا دیکھا۔ اس کے بعد اسی جگہ مختار بن عبید ثقفی کا سر حضرت معصب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا دیکھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے عبد الملک بن مروان سے ان واقعات کا ذکر کیا تو وہ کانپنے لگا اور فوراً ہی دارالعمارہ سے باہر نکل گیا اور دارالعمارہ کی جانب دیکھ کر کہنے لگا اب اس مکان کو 5واں سر دیکھنا
نصیب نہ ہو، اور یہ کہہ کر دارالامارات کو مسمار کرا دیا۔ قاتلین امام حسین اور اہل بیت کے قافلے پر ظلم کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین اور اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔